پچھلی باری میں نے افغانستان کو اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا کہ وہاں الیکشن کروانے سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ لے آؤ. بڑا غصہ ہوا لوگوں کو, وہاں برا بلا کہا گیا مجھے. افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے. افغانستان کے لوگ کیونکہ ٹی وی کے ذریعے آپ میری بات سنیں گے, یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے. جس طرح کی تباہی 40 سال سے افغانستان میں ہو رہی ہے, یہ چھوڑے کہ میں مسلمان ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں انسان کے ناطے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ افغانستان کے لوگوں کو امن دے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ 1977 میں جب پاکستان میں الیکشن ہوا اور جو اپوزیشن تھی اس نے الیکشن نہیں مانا, ہوا انتشار کے نتیجے میں مارشل لا لگا. تو اپنے ہم ایک بھائی اپنے تجربے سے دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سے افغانستان میں امن حاصل کرنا ہے تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسی انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں جن کو وہ نیوٹرل امپائر سمجھے تاکہ اس کا جو نتیجہ مانے. اگر الیکشن کے بعد نتیجہ نہ مانا تو پھر یہ انتشار شروع ہو جائے گا اور نقصان تو افغانستان کے لوگوں کو ہوگا اور تکلیف ہمیں بھی پاکستان میں ہوگی, کیونکہ ہم آپ کا خیر خواہ ہیں, ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں. اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو یہ سارا قبائلی علاقے کے لوگ, افغانستان کے لوگ, سب کا فائدہ ہے. تجارت ہوگی آگے تک, سینٹرل ایشیا تک تجارت ہوگی, خوشحالی آئے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. اس لیے میں افغانستان کے لوگوں, افغانستان کی حکومت آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دے رہے ہیں. آپ نے نہیں لینا تو نہ لیں, لیکن یہ مداخلت تو نہیں ہے آپ کو, یہ تو مشورہ ہے آپ کے لیے. 60 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب اور ان کے 10 سالوں میں 6000 سے 30,000 ارب پہ قرضہ گیا. اب ہماری جب حکومت آئی تو ہمیں دن کا, ہر روز کا جو ہم ان کے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دے رہے ہیں, 6.5 ارب روپیہ دن کا. تو جب ایک ملک کا یہ حال ہو تو میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. ایک ملک کیا کرتا ہے, یہ سمجھے کہ یہ آپ کا گھر ہے, گھر کے اوپر قرضے چڑھ گئے, آمدنی کم خرچے زیادہ, قرضے چڑھ گئے. اب وہ جو جس نے قرضہ دیا وہ گھر آ رہا ہے پیسے مانگنے کے لیے, آپ نے خرچے بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے قرضے کی قسطیں بھی دینی ہیں, جو کہ ہمیں ہر روز ہر سال جو ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں وہ تقریباً 2000 ارب روپیہ ہے. اور پاکستان کا جو پورا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ 4500 ارب روپیہ ہے. تو اس میں سے 2000 ارب تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو ایک گھر جب وہ قرضے دار پیسہ مانگنے آتا ہے تو اس نے قرضے بھی قسطیں بھی دینی ہے, اس نے گھر بھی چلانا ہے, اس نے چیزیں سودا بھی خریدنا ہے, بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے. تو وہ گھر کیا کرتا ہے, وہ گھر اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور خرچے کم کرتا ہے, خرچے کم کرتا ہے, آمدنی بڑھاتا ہے. اور آمدنی کیسے بڑھاتا ہے, قرضہ لے کے دکان لگا لیتا ہے, قرضہ لے کے فیکٹری لگا لیتا ہے, قرضہ لے کے کوئی ٹیکسی چلا لیتا ہے. وہ پیسے بنانے کے لیے
قرضہ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ جب اس کی آمدنی آتی ہے تو وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم باہر سے آج پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. ہم اپنی نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, آمدنی بڑھے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خرچے کم کرے جائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہے, یہ آج میں آپ کو سامنے کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد, چند مہینوں کے بعد انشاءاللہ ہم اسے نکل جائیں گے. لیکن اب میں کیا دیکھ رہا ہوں, کل جلسہ ہوتا ہے. آپ تو سارے خود آئے ہیں نا, وہاں جلسے کے اوپر 200 500 روپے دے کے انہوں نے جلسے پہ بلایا تھا. اچھا وہ آ گئے, اب باپ بیٹا بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ہم اسلام آباد ملین مارچ کرنے آ رہے ہیں یا اسلام آباد دھرنا دے رہے آ رہے ہیں. دیکھو آصف زرداری, میری ایک بات سن لو. دھرنا تب کامیاب ہوتا ہے جب اب عوام کے دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں اور عوام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب اب عوام کی بات کرتے ہیں تو 4.5 مہینے تک آپ ڈی چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنا اس ملک کو لوٹ کے جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے دھرنا دیتے ہو تو لوگوں کو پیسے دے کے نکالنا پڑے گا. اور میں آپ کو اور آپ کے فرزند بلاول کو دونوں کو کہتا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ, آ کے اسلام آباد دھرنا دو. میں آپ کے لیے کنٹینر, میں نے ابھی کہہ دیا وہ کنٹینر کو صاف سوف کرو, تیار کرو ان کے لیے, باپ بیٹے کے لیے. میں بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچایا کروں گا. لیکن میرا چیلنج ہے کہ 1 ہفتہ آپ کنٹینر میں گزار کے دکھا دیں. 1 ہفتہ. وہ اس لیے آپ نہیں گزار سکتے آصف زرداری اور بلاول, کیونکہ جو لیڈر پرچی دکھا کے کہے جی کہ مجھے میری بیوی یا وہ بیٹا کہ میری ماں یہ پرچی میں کہہ دیا کہ آپ نے پارٹی وراثت میں آپ کو مل گئی ہے, وہ لیڈر نہیں بن سکتے. لیڈر سٹرگل کر کے بنتا ہے, جدوجہد کر کے لیڈر بنتا ہے, لیڈر مار کھا کے بچتا ہے. اور اس لیے میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں. اور میں یہ آپ کو ایک دوسرا بھی ایک آدمی ملین مین مارچ کی بات کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان, وہ ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ ملین مین مارچ کر رہا ہوں. یہ مولانا فضل الرحمان, میں ذرا آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے. الیکشن میں وکٹ اڑ گئی, الیکشن کے اندر کلین بولڈ ہو گئے. اب یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نوجوانوں, جب آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے, جب میں بھی کھیلتا تھا چھوٹا ہوتے, تو جب کوئی سارا دن فیلڈنگ کرتا رہے, پھر جب بیٹنگ آئے تو پہلی گیند پہ بولڈ ہو جائے, تو وہ کئی دفعہ جو روندو ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے اچھا جی میں وکٹیں پکڑ کے بھاگ جاتا تھا کہ جی میں خود کھیلوں گا, تمہیں کھیلنے دوں گا. تو فضل الرحمان کا وہ حال ہے, وہ 12th مین بنے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میچ ہی کسی طرح گمنٹ گرا دوں تاکہ میری باری پھر سے آ جائے. مولانا صاحب آپ کی باری نہیں آنے لگی. زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی, لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں. اور ادھر اور بھی کھلاڑی ہیں وہاں لاہور میں. ان ساروں نے, اب میں سنیں ذرا, یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے, یہ پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو گیا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. آپ نے 5 سال حکومت کر کے پاکستان کا قرضہ دگنا سے بھی زیادہ کر دیا.
ہمیں 7 مہینے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضہ آپ نے ملک پہ چڑھایا ہے وہ ہم اتار دیں. ہم وہ 7 مہینے میں وہ کام کر دیں جو آپ 5 سال میں اس ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 7 مہینے میں یہ ملک ٹھیک کر دیں؟ یہ ملک ہم ٹھیک کریں گے، لیکن ہم یہ ملک سب یہ سن لو، یہ جتنے بھی لوگ ہو جنہوں نے پیسہ باہر یہاں سے لے کے گئے ہیں، ان کا پیسہ کم از کم زرداری کا جو یہ فیک اکاؤنٹس میں 100 ارب روپے سے اوپر ہے. 100 ارب روپے سے اوپر ان کے فیک اکاؤنٹس میں جی آئی ٹی میں رپورٹ آئی ہے. ادھر دوسرے وہ شریف خاندان، ان کا 100 ارب سے اوپر زیادہ باہر ہے. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی اور پہلے ہفتے سے شروع ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کو این آر او دے دیں جو یہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں. اب سب سوچیں کہ وہ اسحاق ڈار جو ان کا فائنانس منسٹر ہے وہ باہر بھاگا ہوا ہے اور باہر بھاگ کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک کرنی ہے. اس کے بچے باہر ہیں، وہ اربوں پتی، بچے اربوں پتی. نواز شریف کے 2 بیٹے باہر بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں. 6 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے ایک بیٹا. ان سے پوچھو کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہروی ہیں، ہم تو جواب دے نہیں ہیں پاکستان کو. 3 دفعہ پرائم منسٹر کا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں دونوں. پھر شہباز شریف، اس کا بیٹا باہر چلا گیا ہے، اس کا داماد باہر چلا گیا ہے. کرپشن کے کیسز. آپ اگر بے قصور ہیں آ کے کیوں نہیں جواب دیتے عدالتوں کو؟ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو برطانیہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ مجھے جب انہوں نے عدالت میں طلب کیا، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی جواب دینے کی. میں تو آج سے، جب میں نے اپنا کرکٹ کے زمانے میں فلیٹ لیا، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. 1 سال میں نے عدالت کو جواب دیے، 60 میں نے ان کو دستاویزات دیے، 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے. میں نے تو نہیں کہا کہ جی میں جمہوریت خطرے میں ہے. میں اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں، میرا کام ہے جواب دینا عوام کو. ان سے جواب طلب کرو تو جمہوریت خطرے میں ہے، سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں، جناب انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. یہ سارے کیس تو ہم نے کیے ہی نہیں ہے. وہ جو اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگا ہے وہ تو نون لیگ کے ٹائم پہ بھاگا ہے. اس کو تو وہ نیب جو انہوں نے نیب کا چیئرمین بنایا، نیب کے لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے، انہوں نے ان کے اوپر کیسز کیا، ہم نے تو نہیں کیا ہے. تو میں ان ساروں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا مرضی آپ نے دھرنے دینے ہیں، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، بسم اللہ، لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو اس ملک کو جواب دینا پڑے گا. جو آپ نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر آپ نے جیلوں سے بچنا ہے، صرف ایک طریقہ ہے، ملک کا پیسہ واپس کرو، قوم کا پیسہ واپس کرو، اس ہمارے نوجوانوں کا پیسہ واپس کرو جو ہم ان کی تعلیم اور یونیورسٹیز پر لگا سکیں، پانی دینے پہ لوگوں کو لگا سکیں، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکیں. وہ پیسہ چوری کر کے اربوں روپے آپ باہر لے گئے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے جلسے کریں گے تو عمران خان بلیک میل ہو جائے گا. میں تو آیا ہی اس ملک اقتدار میں آیا اس لیے تھا کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کا احتساب کرنا تھا. میرا تو مطلب ہی آنے کا یہ ہے. میں آخر میں خیبر کے لوگوں، نوجوانوں، میں سب سے زیادہ آخر میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم یہاں خیبر اور افغانستان کے اندر پورا ایک اکنامک کوریڈور بنائیں گے.
تاکہ آپ سب کو نوکریاں ملے، ڈیولپمنٹ ہو. لوگ آپ کے اندر رکاوٹیں ڈالیں گے کہ فاٹا ضم نہ ہو پختونخوا کے ساتھ. مفاد پرست لوگ مشکلیں ڈالیں گے، اور یہ آسان نہیں ہے. 100 سال سے اوپر مختلف قانون تھے فاٹا میں اور مختلف تھے پختونخوا کے اندر. تو یہ جو ضم ہوگا ذہنوں میں ڈال لیں، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اور لوگ کوشش کریں گے انتشار پھیلانے کی. لیکن نوجوانوں، آج آپ سب آج یہ فیصلہ کرو کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 10 سال ہم فاٹا کو اٹھا دیں گے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، ہم یہاں تعلیم لے کے آئیں گے، آپ کے ہسپتال ٹھیک کریں گے، آپ کو انشاءاللہ نوکریاں دلوائیں گے، اور انشاءاللہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بنائیں گے آپ کے لیے.